السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر ان کا مواخذہ کرے تو اس زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہ چھوڑے، اور لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ پھر جب ان کا مقررہ وقت آ پہنچتا ہے تو وہ ایک گھڑی بھی نہ آگے اور نہ پیچھے ہو سکتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ اور وہ اللہ کے لیے وہ چیز ٹھہراتے ہیں جس سے خود کراہت کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہے کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے، بلا شبہ یقیناً ان کے لیے آگ ہے، اور بے شک وہ اس میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 62 اور 63 میں، گناہوں پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا بلکہ مہلت دے رہا ہے، اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ کب اللہ تعالیٰ پکڑ لے کسی کو نہیں معلوم، اور جب وقت آ جائے گا تو مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، سیدھے راستے پر چلائے، آمین۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فہو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم۔ اللہ کی قسم، البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلی قوموں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما کر دیے، چنانچہ آج وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ اور ہم نے آپ پر کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان پر وہ چیز واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے البتہ نشانی ہے جو سنتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں بھی عبرت، غور و فکر کا سامان ہے۔ ہم تمہیں پلاتے ہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، گوبر اور لہو کے بیچ سے خالص دودھ، پینے والوں کے لیے آسانی سے حلق میں اتر جانے والا ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون۔ اور کھجوروں اور انگوروں کے کچھ پھل وہ ہیں جن سے تم نشہ آور شراب اور اچھا رزق حاصل کرتے ہو، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ تو پہاڑوں میں گھر یعنی چھتے بنا، اور درختوں میں اور ان میں جو لوگ چھپر بناتے ہیں۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھا یعنی رس چوس، پھر اپنے رب کی آسان کی ہوئی راہوں پر چل، ان کے پیٹوں سے مختلف رنگوں کا مشروب یعنی شہد نکلتا ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں بھی غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں وفات دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی ناکارہ عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ علم کے بعد کچھ نہ جانے، بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب قدرت والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ اور اللہ نے رزق میں تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، پھر جن لوگوں کو فضیلت دی گئی وہ اپنا رزق ان لوگوں کی طرف نہیں لوٹانے والے جن کے دائیں ہاتھ مالک بنے ہیں کہ وہ اس کے رزق میں برابر ہوں، کیا پھر وہ اللہ ہی کی نعمتوں کے منکر ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہی میں سے بیویاں بنائی، اور اسی نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے
اور پوتے پوتیاں بنائے اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جنہیں آسمانوں اور زمین سے ان کے لیے کسی رزق کا کوئی اختیار نہیں اور نہ وہ اس کی استطاعت ہی رکھتے ہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، چنانچہ تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ نے مثال بیان کی ایک غلام مملوک کی جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا، چنانچہ وہ اس میں سے خفیہ اور علانیہ خرچ کرتا ہے، کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ ان کے اکثر لوگ یہ حقیقت بھی نہیں جانتے۔ وضرب اللہ مثلا الرجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاه اینما یوجہہ لا یأتی بخیر هل یستوی هو ومن یعمر بالعدل وہو علی صراط مستقیم۔ اور اللہ نے دو شخصوں کی ایک اور مثال بیان کی، ان میں سے ایک گونگا اور بہرا ہے، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا جبکہ وہ اپنے آقا پر ایک بوجھ ہے، جہاں کہیں بھی وہ اسے بھیجے وہ کوئی خیر و بھلائی نہیں لاتا، اور کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کا غیب ہے، اور قیامت کا معاملہ تو بس آنکھ جھپکنے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی قریب تر، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ علم نہیں رکھتے تھے، اور اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 میں آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 78 تک 16 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، پرانی امتوں کے واقعات سے لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا اللہ کی نشانی بارش کا پانی ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اس کے اندر نشانی ہے اور عبرت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا چوپایوں میں جانوروں کے اندر بھی عبرت ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جانوروں کے پیٹ سے دودھ کو نکالتا ہے، گوبر الگ چلا جاتا ہے اور دودھ کس طریقے سے نکلتا ہے، دودھ میں خون کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ کون ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا شہد کی مکھی کے دل میں اللہ الہام کرتا ہے، تو چھتے بنا، اونچے مکانات میں بنا، درختوں پر بنا، اور شہد کی مکھی شہد تیار کرتی ہے، منہ سے موم نکلتا ہے اور کس طریقے سے شہد بھی نکلتا ہے اور اس کی پیٹھوں سے بچے نکلتے ہیں، اور وہ راستوں پر چلی جاتی ہے، ادھر ادھر جاتی ہے لیکن کہیں بھٹکتی نہیں، پھلوں کا رس چوس کر لاتی ہے اور اپنے مکان تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ ان کو راستہ دکھاتا ہے، اس کے اندر نشانی ہے۔ شہد کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے اور عبرت حاصل کرے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے تمہارے اندر بھی عبرت ہے، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو پیدا کیا، تمہارے لیے بیٹے اور پوتے اور پوتیاں بنائی، ذرا غور تو کرو، کیوں غور نہیں کرتے؟ اس کے بعد یہ کہا گیا اللہ نے رزق کے معاملے میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ کسی کو مالدار بنایا تو اللہ نے کسی کو سب سے زیادہ مالدار بنایا، تو اللہ نے کسی کو غریب بنایا، تو اللہ کا ایک نظام ہے اور اللہ اس نظام کے تحت چلا رہا ہے دنیا کو، اللہ دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، کوئی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے پوچھ سکے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوچھتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے، تم لوگ اللہ کے لیے مثالیں مت دو۔ لوگ اللہ کے لیے مثالیں دیتے ہیں، اللہ مثالوں سے بالا تر ہے، اللہ کے لیے کسی مثال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان فرمائی کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے توحید کا مسئلہ اللہ نے بیان کیا۔ لوگوں دیکھو، غور کرو، کس طریقے سے ایک بندہ ہے جو بندہ خرچ نہیں کر سکتا اور ایک بندہ ہے جو خرچ کرتا ہے، اپنے آقا کا غلام ہے، تو کون بہتر ہے؟ پھر اسی طرح یہ مثال دی گئی کہ بھلا یہ بتاؤ ایک گونگا ہے اور ایک وہ آدمی جو عدل و انصاف کا حکم دے رہا، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ جی برابر نہیں ہو سکتے۔
آسمان و زمین کا غیب اللہ ہی کے لیے، اور قیامت بالکل قریب ہے اور قیامت آ کے رہے گی، بہت جلد آنے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا کہ غور کرے دیکھے، اللہ نے تم لوگوں کو پیدا کیا اور تم نہیں جانتے تھے، تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل اللہ نے بنائی تاکہ تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ مختصر سا خلاصہ تھا، اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ آپ غور کریں آیت نمبر 63 اور 64 پر کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے کس طریقے سے ان لوگوں کے حالات ہو گئے، شیطان نے ان کو بہکا دیا، پھسلایا تو وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ اس لیے تم گمراہی میں مت آنا بلکہ ان سے عبرت حاصل کرنا۔ آج وہی ان کا دوست ہے، ان کا دوست ہے شیطان ہی، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سابقہ امت کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ رسولوں کو جھٹلایا، نبیوں کو جھٹلایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، انبیاء علیہم السلام جو ہے آپ کے بھائی ہیں، ان کو بھی جھٹلایا گیا ہے، تو وہ غمگین نہیں ہوئے، انہوں نے افسوس نہیں کیا اور وہ پریشان نہیں ہوئے، تو آپ بھی پریشان نہ ہوئیے، آپ کو تسلی لینی چاہیے۔ اب آئیے آگے غور کریں، آگے ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر کتاب اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتلائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پہنچانے والے ہی نہیں بلکہ قرآن سمجھانے والے بھی ہیں۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے ہم سمجھ لیں گے تو نہیں ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہوگا جیسے کہ صحابہ نے سمجھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کرام کو سمجھایا ہے۔ قرآن کو بھی صحابہ کرام کے طریقے پر سمجھیں گے تو ہم کو قرآن سمجھ میں آئے گا، ورنہ ہم لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پہنچانے کے ساتھ ساتھ قرآن سمجھانے والے بھی ہیں۔ قرآن کریم ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ کئی اور آیتوں کے اندر آیا، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 57 اور 58 میں ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، تم تمام کی طرف تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے جو دلی بیماریوں کے لیے شفا ہے، ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ کہہ دیجئے یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اس پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے بہترین چیز وہ ہے جو لوگوں نے جمع کی ہے۔ اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 65 میں، اللہ وہ ہے جس نے بارش نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اس کے اندر نشانی ہے سننے والی قوم کے لیے۔ پھر آگے چوپائے کا ذکر ہے آیت نمبر 66 میں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تم لوگوں کے لیے جانوروں کے اندر بھی عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے تم لوگوں کو ان کے پیٹوں میں سے گوبر اور لہو کے بیچ سے خالص دودھ پلاتا ہے، اور جو آسانی کے ساتھ اتر جاتا ہے۔ اب غور کریں، گوبر اور لہو کے درمیان سے دودھ کا نکلنا، یہ کتنی بڑی نشانی ہے۔ حیوان کے پیٹ میں گوبر جمع ہو، خون بھی ہو، پھر دودھ کی سفیدی اور ذائقہ اور حلاوت کیسی ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کا نظام کرتا ہے۔ معدے کے اندر غذا ہضم ہو جاتی ہے تو ہر چیز اپنی اپنی جگہ چلی جاتی ہے، خون رگوں میں، دودھ تھنوں میں، پیشاب مثانے میں، گوبر باہر نکلتا ہے۔ دودھ میں نہ خون کی رنگت شامل ہوتی ہے، نہ گوبر، نہ پیشاب کی بدبو، سفید ہے، شفاف ہے، دودھ باہر آتا ہے جو نہایت آسانی کے ساتھ پینے کے لیے لوگوں کے حلق میں اتر جاتا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے کس طریقے سے جانور گھاس کو چرتے ہیں اور اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں تو ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ چلی جاتی ہے۔ تو جانوروں کے اندر بھی عبرت ہے، اور یہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 67 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری اور مشروبات کا، پینے والی چیزوں کا ذکر کیا، جیسے کھجور اور انگور کے اندر بھی نشانی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، کھجور، انگور، اس کا ذکر کیا، اس کے بعد یہ کہا اس کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ اور اصل میں کھجور اور انگور کے ذریعے لوگ شراب بناتے تھے، اسی لیے عقل کا استعمال ہوا یہاں کہ شراب کو اگر پی لیں گے، اس کا غلط استعمال کریں گے تو ہماری عقل چلی جائے گی، اس لیے یہاں عقل کا استعمال ہوا کہ عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 4034، حسن روایت ہے، ان ابی الدرداء قال اوصانی خلیل صلی اللہ علیہ وسلم، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے۔ کیا وصیت کی؟ اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت وحرکت، دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے۔ ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فمن ترکها متعمدا فقد بریت منہ الذمہ، اور جان بوجھ کر فرض نماز کو نہ چھوڑنا، جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کا جو ذمہ تھا وہ چیز ختم ہو گئی۔ پھر کہا ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، اور شراب مت پینا کیونکہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔
شراب جو ہے ام الخبائث ہے، غلط چیزوں کی ماں ہے، اور یہ عقلوں کو ختم کر دیتی ہے۔ انسان جب شراب پی لیتا ہے تو عقل اس کی ماری جاتی ہے۔ دیکھتے نہیں لوگ روڈ پر پڑے ہوئے ہیں، نالوں میں پڑے ہوئے ہیں، پینے والے ایسے بھی ہیں کہ وہ اپنے پیشاب پاخانے کو سونگھ رہے ہیں، سب سے پہلے اس کی عقل ہی ماری جاتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں۔ سنن نسائی کے اندر ایک روایت ہے، موقوف روایت ہے، کتاب الاشربہ، کتاب نمبر 56، حدیث نمبر 5669۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو منع کرتے تھے، اے لوگو شراب مت پیو، اور انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ پرانے زمانے میں ایک نیک آدمی تھا، ایک عورت نے اس کو پھنسایا، عورت نے کسی لونڈی کو بھیجا اور اس نیک آدمی کو بلا لیا۔ نیک آدمی جب پہنچے تو اس عورت نے یہ کہا، 3 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور تینوں میں سے ایک نہ ایک کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ 3 چیزیں کیا ہے؟ یا تو آپ شراب پیجئے، یا اس بچے کو قتل کر ڈالیے، نمبر 3 یا میرے ساتھ زنا کیجئے۔ نیک آدمی تھا، اس نے یہ سوچا کہ سب سے آسان چیز ہے شراب پی لینا، تو اس نے شراب پی لی۔ شراب پینے کے بعد اس نے کیا کیا معلوم ہے؟ کتنا بڑا نقصان ہے شراب پینے کا۔ شراب پینے کے بعد اس نے بچے کو بھی قتل کیا اور اس عورت کے ساتھ غلط کام زنا بھی کیا۔ تو شراب کے بڑے نقصانات ہیں۔ بہت سارے ملکوں کے اندر قوانین تو لگائے گئے ہیں لیکن فائدہ کچھ نہیں۔ شراب پینے سے انسان اپنے جسم کو خراب کر دیتا ہے، سماج کو خراب کر دیتا ہے، پھر اسی طریقے سے ماحول کو خراب کر دیتا ہے۔ کیا معلوم کب کس پر ہاتھ چھوڑ دے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں عقل کا استعمال کرنے کے لیے کہا، اگر کوئی آدمی کھجور اور انگور کا غلط استعمال کرتا ہے، شراب بناتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ذرا اپنے عقل سے کام لے۔ پھر اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے آیت نمبر 68 اور 69 میں، شہد کی مکھی اور اس کے شہد میں بھی عبرت ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، اور آپ کے رب نے وحی کی ہے شہد کی مکھی کی طرف کہ تو پہاڑ کے اندر گھر بنا، درختوں میں بنا، اور اونچے اونچے مکانوں میں بھی اپنے گھر بنا۔ اس سورہ کا نام سورہ نحل رکھا گیا۔ آیت نمبر 68 کے اندر ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تو یہاں نحل شہد کی مکھی ہے، اس لیے نحل کا معنی ہوا شہد کی مکھی۔ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورتوں کے نام جانوروں کے نام پر بھی رکھے ہیں، چرند کے نام پر بھی رکھے ہیں، جیسے فیل، ہاتھی، تو ہاتھی کے نام پر بھی ایک سورہ ہے۔ اب یہاں جو ہے نحل، تو شہد کی مکھی، اس کے نام پر ایک سورہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے بقرہ، گائے، گائے کے نام کی بھی ایک سورہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے نام رکھے اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ تو شہد کی مکھی کا مقام، اس کا مرتبہ سمجھ میں آیا کہ کون ہے جو شہد کی مکھی کو سمجھا رہا ہے؟ اللہ ہی نے سمجھایا ہے۔ وہ کیا کرتی ہے؟ درختوں سے رس چوستی ہے، پھر اس کے بعد شہد جمع کرتی ہے، بہت دور چلی جاتی ہے، چھتے بناتی ہے، لیکن راستہ نہیں بھٹکتی۔ کون ہے جو اس کو راستہ بتلاتا ہے؟ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے، وہ پہاڑوں میں، درختوں میں، اونچی اونچی جگہوں میں، محلوں میں، گھروں میں، ہر جگہ اپنا مضبوط گھر بناتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، ہر جگہ وہ آسانی سے چلی جا رہی ہے۔ مکھی کے بچے بھی ہوتے ہیں، شہد بھی ہے، ان کے پروں سے موم بنتا ہے، منہ سے شہد نکلتی ہے، پیٹھ سے بچے نکلتے ہیں۔ شہد اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے شہد سے لوگوں کو شفا دیتا ہے، فیہ شفاء للناس، شہد کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا شہد کے ذریعے علاج بھی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الطب، کتاب نمبر 76، باب نمبر 4، باب الدواء بالعسل، حدیث نمبر 5684۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اخی یشتکی بطنہ، میرے بھائی کو پیٹ کی شکایت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسقہ عسلا، اس کو شہد پلاؤ۔ ثم اتی الثانیہ، پھر وہ دوسری مرتبہ آیا، فقال اسقہ عسلا، جاؤ اس کو شہد پلاؤ۔ پھر وہ تیسری مرتبہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسقہ عسلا، جاؤ اس کو شہد پلاؤ۔ پھر وہ آیا چوتھی مرتبہ تو اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، فائدہ نہیں ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سچ کہا، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جا شہد پلا۔ فسقاہ فبرأ، تو اس نے جب پلایا تو اس کا پیٹ صحیح ہو گیا۔ تو شہد کے اندر علاج ہے، لوگوں کے لیے فائدے کی چیز ہے، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ شہد سے فائدہ اٹھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اور حلوہ بہت پسند تھا۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الاطعمہ، کتاب نمبر 70، حدیث نمبر 5431۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ اور شہد پسند تھا۔ آگے ہے آیت نمبر 70 کے اندر، انسان کے اندر بھی مقام عبرت ہے، انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اندر کی چیزوں پر غور کرے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، تم کو وفات دی، اور وہی اللہ جو تم کو ایک ایسے عمر تک پہنچا دیتا ہے جہاں آدمی سٹھیانہ ہو جاتا ہے، جہاں آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا،
اس عمر تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتا ہے، یعنی بوڑھا بنا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عمر سے پناہ مانگا کرتے جس میں عقل کام نہ آئے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4707، اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا والممات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیلی، سستی، بدترین عمر، عذاب قبر، دجال کے فتنے اور زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ کہتے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ آیت نمبر 71 پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر رزق کے سلسلے میں فضیلت دی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا آیت نمبر 72 میں بیٹے، پوتے، پوتیاں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس پر غور کرو۔ آیت نمبر 73 اور 74 میں ہے غیر اللہ جو ہے جس کو لوگ پوج رہے ہیں وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ کے لیے مثالیں مت دو، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 75 اور 76 میں ہے کافر اور مومن کی مثال دی گئی، حق اور ناحق کی مثال دی گئی۔ ایک بندہ ہے جو کسی چیز کو خرچ کرنے پر طاقت نہیں رکھتا، ایک بندہ ہے جو اچھے طریقے سے خرچ کر سکتا ہے، کیا دونوں برابر ہے؟ پھر اسی طرح مثال دی گئی کہ دیکھو ایک بندہ وہ ہے جو اندھا ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، اور ایک وہ ہے جو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ جی نہیں۔ آیت نمبر 77 اور 78 میں ہے غیب اور قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کان، آنکھیں، دل اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، تم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صابر و شاکر بنائے، اللہ تعالیٰ اپنی تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا؟ وہ آسمانی فضا میں مسخر یعنی تابع فرمان ہیں، اللہ کے سوا انہیں فضا میں کوئی نہیں تھام رہا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے البتہ نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الی حین، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھر جائے سکونت بنائے اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے ایسے گھر بنائے جنہیں تم ہلکا سمجھتے ہو، اپنے کوچ کے دن اور اپنے قیام کے دن، اور ان بھیڑوں کی اون سے اور ان اونٹوں کی پیٹھ سے اور ان بکریوں کے بالوں سے گھریلو اثاثے اور ایک مدت تک برتنے کی چیزیں بنائی۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اور اللہ نے اپنی تخلیق کردہ چیزوں سے تمہارے لیے سائے بنائے اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کے مقام یعنی غار بنائے، اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور زرہیں جو لڑائی میں تمہیں بچاتی ہیں، اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمتیں تمام کرتا ہے تاکہ تم مطیع و فرما بردار ہو جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر وہ پھریں تو آپ کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں اکثر ناشکرے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر جنہوں نے کفر کیا انہیں اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو نہ ان سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، اور جن لوگوں نے شرک کیا جب وہ اپنے خود ساختہ شریکوں کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہمارے شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے، تب وہ شریک ان کی بات ان کی طرف پھینک ماریں گے اور کہیں گے بلا شبہ تم تو یقیناً جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَغَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور اس دن وہ اللہ کے حضور اپنی فرما برداری یعنی عاجزی پیش کریں گے اور ان سے وہ سب کچھ گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ گڑھتے تھے۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ، جنہوں نے کفر کیا اور ان لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا
ہم انہیں عذاب پر عذاب زیادہ دیں گے اس لیے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور اے نبی یاد کیجئے جس دن ہم ہر امت میں ان پر انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے آپ پر ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والی یہ کتاب نازل کی ہے، اور جو مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے، اور وہ بے حیائی، برے کام اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور اللہ کا عہد پورا کرو جب تم آپس میں عہد کر لو، اور قسمیں پکی کرنے کے بعد نہ توڑو جبکہ تم نے اللہ کو اپنا کفیل بنایا ہے، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد تار تار کر کے ادھیڑ ڈالا، اور تم اپنی قسموں کو باہم فریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑھ جائے۔ بے شک اللہ اس عہد و پیمان سے تمہیں آزماتا ہے، اور قیامت کے دن وہ تم پر واضح کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، اور لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور تم سے ضرور اس کا سوال ہوگا جو تم عمل کرتے تھے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور تم اپنی قسموں کو باہم فریب دینے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ اسلام پر کسی کا قدم جمنے کے بعد ڈگمگا جائے، اور تم دنیا میں اس کی سزا چکھو کہ تم نے اسے اللہ کی راہ سے روکا، اور آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی قیمت یعنی دنیاوی فائدے نہ خریدو، بے شک جو اللہ کے یہاں اجر ہے وہی بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ضرور انہیں ان کا اجر و ثواب ان بہترین اعمال کے بدلے میں دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جس نے نیک عمل کیے، مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ہم انہیں ضرور ان کا اجر و ثواب ان بہترین اعمال کے بدلے میں دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ بے شک ان لوگوں پر ان کا زور نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ بس اس کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں، اور ان پر جو اس یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ بدل کر دوسری آیت لائیں اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو کچھ وہ نازل کرتا ہے، تو وہ کافر کہتے ہیں بے شک تو گڑھ لانے والا ہے، لیکن ان میں اکثر علم نہیں رکھتے۔ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ کہہ دیجئے اس قرآن کو روح القدس یعنی جبریل امین نے اپنے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، تاکہ اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہو۔
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور ہمیں بخوبی علم ہے وہ کہتے ہیں یقیناً اس نبی کو ایک آدمی سکھاتا ہے، اس شخص کی زبان عجمی ہے جس کی طرف یہ غلط نسبت کرتے ہیں، جبکہ یہ قرآن تو فصیح عربی زبان ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 میں آیت نمبر 89 سے آیت نمبر 103 تک 25 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں، فضا میں اڑ رہے ہیں، کون اسے تھامے ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے گھر کو، اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے جانوروں سے لوگوں کے لیے فائدے کی چیزیں نکالی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے خیمے بنائے جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اسی طرح بیان کیا گیا کہ سائے بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اسی طرح پہاڑوں کے اندر جو غار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اسی طریقے سے لڑائی کے اندر جو زرہیں ہمیں بچاتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد تذکرہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسولوں کو اور نبیوں کو بھیجا ان کا کام ایک ہی تھا کہ پیغام کو پہنچا دینا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ جن کو شریک ٹھہراتے تھے وہ شریک لوگ، معبود لوگ ان کے کام نہیں آئیں گے۔ پھر اس کے بعد خلاصے کے اندر یہ ذکر ہو رہا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو حاضر کرے گا، سب کو لائے گا اور گواہ کو بھی لائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں پر گواہ بنائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اعجاز کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرف کی بات ہے۔ اور اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے، ہدایت ہے، مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، جو اس پر عمل کرے گا اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کو دیکھنے کا حکم دیتا ہے، مال دینے کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ برائی سے روکتا ہے، بے حیائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا قسموں کو تم بہانہ مت بناؤ، یعنی قسم کھا کھا کے عہد و پیمان کو مت توڑو۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا جو بھی نیک عمل کریں گے چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی اچھا دے گا اور آخرت بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے قرآن کریم جب پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ شیطان کا زور کس پر چلتا ہے، جو ایمان والے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، شیطان کا زور اس پر نہیں چلے گا، شیطان کا زور اس پر چلتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے آیت نسخ کا کہ اللہ تعالیٰ کچھ آیتوں کو ہٹاتا ہے، اس کے بدلے کچھ آیت کو لاتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فلانا لوہار جو ہے وہ قرآن سکھا رہا ہے، تو اللہ نے تردید کی، کہا اس لوہار کی زبان جو ہے وہ عجمی ہے اور یہ قرآن کریم فصیح عربی زبان میں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تردید فرمائی۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیں۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 89 سے آیت نمبر 103 کے درمیان جو کچھ تفسیر ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پہلی آیت ہے فضا کے اندر پرندے اڑ رہے ہیں، کون اسے اڑاتا ہے، کون اسے تھامے ہوئے ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، پنکھ کی طرف دیکھیے، پیر کی طرف دیکھیے، دم کی طرف دیکھیے، پرندوں کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ لگے گا کہ ہوائی جہاز بھی اسی طریقے کا بنایا گیا ہے، تو پرندوں سے وہ چیز لی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پرندوں کو تھامے ہوئے ہیں آسمان کے اندر اور فضا کے اندر، اور وہ اڑ رہے ہیں، وہ گرتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کریں، اگر وہ غور کر لیں تو ایک اللہ کو پالیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 83 کے درمیان ہے گھر، خیمے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، سائے اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، پھر اسی طرح پہاڑوں کے اندر چھپنے کی جگہ جو غار ہے اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، کپڑے ہیں، کرتے ہیں جو گرمی میں بچاؤ کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے، پھر اسی طرح یہ کہا گیا زرہیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، آدمی شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہے، کوئی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کا انکار کر رہے ہیں۔ رسول کا کام ہے پہنچا دینا، آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا، آپ پہنچا دیجئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود بخود سب سے سمجھ لے گا۔ پھر اس کے بعد آگے ذکر ہے آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 88 کے درمیان
حشر کے دن مشرکین کی حالت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سامنے لائے گا جن کو وہ پوچھتے تھے، ان کو بھی لائے گا، اور معبودوں کو لائے گا، پوجنے والے کو لائے گا، سب کو سامنے اللہ تعالیٰ حاضر کرے گا۔ بولے دیکھو کیا کر رہے ہو، تو وہ لوگ برات کا اظہار کر دیں گے، جی یہ تو ہم کو نہیں پوچھتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ لوگ عاجزی کریں گے کہ اللہ ہم تو بس تجھ کو ہی ماننے والے ہیں، تجھ پر ہی ایمان لانے والے ہیں، لیکن وہاں ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ جس نے جو کیا ہے وہ کچھ وہ دیکھ لے گا، اس کو وہ پا لے گا۔ جو لوگ فساد مچاتے ہیں ان کے لیے بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان فسادیوں کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ڈبل عذاب دے گا، دوہرا عذاب دے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ تمام نبیوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ہر نبی روز قیامت اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور ہم ان لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور مرتبہ ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 41، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم امت میں سے ایک گواہ کو بلائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 5050، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اقرأ علیہ، مجھ پر قرآن پڑھو۔ قلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا اللہ کے رسول، اقرأ علیک، کیا میں آپ کے اوپر قرآن پڑھوں؟ وعلیک انزل، اور آپ کے اوپر قرآن اتارا گیا ہے۔ قال نعم، فقرأت سورۃ النساء، تو میں نے سورہ نساء پڑھی، حتی اتیت الی ہذہ الآیہ، تو میں یہاں تک پہنچا، فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسبک الآن، رک جاؤ۔ فالتفت الیہ فاذا عیناہ تذرفان، جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا آپ کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور مرتبہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے قرآن کریم کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ کے اوپر کتاب اتارا، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر قرآن اتارا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پہنچانے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا مطلب بیان کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے مفہوم کو سمجھانے والے ہیں۔ تو صرف پہنچانے والے ہی نہیں بلکہ قرآن کے سمجھانے والے بھی ہیں، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 90 میں ہے انصاف اور عدل کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ روکتا ہے، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، برے کام سے، بے حیائی سے، ظلم و زیادتی سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے تاکہ تم لوگ فائدے میں رہو۔ اب غور کریں، اگر کسی نے ہمارے اوپر ظلم کیا تو ہم اتنا ہی بدلہ لے سکتے، لیکن ہم نے معاف کر دیا تو یہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے، ہر چیز میں انصاف، اللہ کے ساتھ انصاف، بندوں کے ساتھ انصاف، آپس میں انصاف۔ انصاف اگر ہے تو یہ دنیا کا نظام قائم ہے، انصاف نہیں ہے تو ظلم و زیادتی بڑھتی جائے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرنا یعنی رشتے ناطے کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا۔ دوسرے کا لوگ خیال رکھتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال کہاں رکھتے ہیں؟ رشتہ داروں کا اگر خیال رکھیں گے تو اس کا بڑا فائدہ۔ حدیث کے اندر ہے، سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4902، صحیح روایت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ تعالی لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا مع ما يدخر له فی الآخرہ مثل البغی وقطیعۃ الرحم، سرکشی اور قطع رحمی سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں جو اس کے لائق ہے کہ اللہ دنیا میں بھی اس کی جلد سزا دے اور آخرت میں بھی اس کی سزا ملے۔ اس لیے برے کاموں سے بچنا بہت ضروری ہے، رشتہ ناطے کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ظلم و زیادتی کریں گے دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان۔ پھر اسی طریقے سے رشتہ ناطے کا خیال نہیں رکھیں گے، قطع رحمی کریں گے، صلہ رحمی نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان۔ اس لیے بچ کے رہیے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ آیت نمبر 91 سے آیت نمبر 92 کے درمیان ہے ایفاء عہد کا حکم دیا گیا، یعنی وعدے کو پورا کرو۔ اللہ سے وعدہ کیا اس کو پورا کرو، بندوں سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، پھر قسمیں اگر پکی کر لو تو اس کو مت توڑو،
جو قسم کھا لیا اس پر قائم رہو، اور اگر توڑنا ہے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 93 سے آیت نمبر 96 کے درمیان، اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اسی طریقے کی ایک آیت اور ہے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 99، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین کے اندر جتنے لوگ ہیں سب کے سب مومن بن جاتے، لیکن ایک اللہ کا نظام ہے، اللہ اس نظام کے تحت دنیا کو چلا رہا ہے، اور اللہ جس طریقے سے چلا رہا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو صرف محنت کرنا، کوشش کرنا، لگے رہنا، جو جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا اس چیز کے لیے آسانی ہے، اس لیے اللہ سے دعا کرے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد لوگوں سے کہا جاتا ہے تم دھوکے کے لیے قسم مت کھاؤ، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے قسم مت کھاؤ، اس سے بچ کے رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد نیک اعمال کا ذکر ہے، اگر ہم اور آپ نیک عمل کریں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جس نے بھی نیک عمل کیا چاہے مرد ہو یا عورت، اب دیکھیے عورت کا بھی تذکرہ آیا تو وہ مومن ہے، اس کی دنیا بھی بہتر بن جائے گی اور آخرت بھی اس کی بہتر رہے گی، اس لیے عمل کرتے رہیے۔ ایک حدیث میں ہے صحیح مسلم کتاب الزکاة کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 1054، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ۔ جو اسلام لایا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کو بقدر کفاف روزی ملی وہ کامیاب ہے، اور اللہ نے جس کو قناعت عطا کر دی اس سے بڑا کامیاب کون ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اسلام پر جمع رہنے کی دعا مانگتے رہیے، جو اللہ تعالیٰ دے اس پہ قناعت اللہ سے مانگیں، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 98 سے آیت نمبر 100 کے درمیان ہے، تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا حکم ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ شیطان کا بس ان پر چلتا ہے جو مشرکین ہیں، جو ایمان والے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، شیطان کا بس اس کے اوپر نہیں چلتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 103 ہے، اس سے پہلے جو آیت گزری ہے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک آیت کو ہٹاتا ہے دوسری آیت لاتا ہے، تو پھر اسی طریقے سے یہ ذکر ہو رہا ہے مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے یہ قرآن کریم آپ کو کوئی دوسرا آدمی سکھا رہا ہے۔ جیسے مکہ کے اندر ایک لوہار تھا جس کا نام بلعام تھا اور اس کی زبان عجمی تھی، تو الزام لگایا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے تھے، کفار مکہ نے یہ الزام لگایا کہ اسی لوہار نے قرآن آپ کو سکھایا، تو اللہ نے یہ آیت اتار کر کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی زبان عجمی اور یہ قرآن کریم جو ہے یہ عربی زبان میں ہے۔ ناظرین کرام یہ چند باتیں تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم سے جوڑ دے، نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ جھوٹ تو صرف وہ لوگ گڑھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد کفر کرے سوائے اس کے جس پر جبر کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، لیکن جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا، راضی خوشی کفر کیا، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ محبوب رکھا، اور بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ بلا شبہ یقیناً آخرت میں یہی لوگ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے مہربان ہے جنہوں نے آزمائش میں پڑنے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ان کے لیے البتہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ان لوگوں کے لیے البتہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون۔ جس دن ہر نفس اپنی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا اور ہر کسی نے جو عمل کیے
ان کا اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو امن و اطمینان سے آباد تھی، اس کا رزق اسے ہر جگہ سے وافر یعنی میسر آتا تھا، پھر اس کے باشندوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھوک چکھائی اور خوف کا لباس پہنایا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یقیناً ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، تب انہیں عذاب نے آ پکڑا اور وہی ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ چنانچہ اس میں سے کھاؤ پیو جو اللہ نے تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا ہے، اور اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ اللہ نے تو بس تم پر حرام کیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، پھر جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ نہ وہ باغی ہو اور نہ حد سے پڑھنے والا ہو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ اور اپنی زبانوں کے جھوٹ بیان کرنے کی وجہ سے مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، ان کے لیے تھوڑا سا فائدہ ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اور جو لوگ یہودی ہوئے ان پر ہم نے وہ چیزیں حرام کی تھیں جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا اور لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ پھر بے شک آپ کا رب ان پر مہربان ہے جنہوں نے جہالت سے برے عمل کیے، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، بے شک اس کے بعد آپ کا رب ان لوگوں کے لیے البتہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ بلا شبہ ابراہیم ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار اور اس کی طرف یکسو، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اور وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے، اس نے یعنی اللہ نے اسے چن لیا اور اس کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی اور بلا شبہ وہ آخرت میں ضرور صالحین میں سے ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے نبی، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ملت ابراہیم کی اتباع کریں جو اللہ کی طرف یکسو تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ ہفتے کے دن کی تعظیم تو صرف ان لوگوں پر ضروری قرار دیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور بے شک آپ کا رب ان کے مابین قیامت کے دن اس امر کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اے نبی، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے وعظ کے ساتھ دعوت دیجیے اور ان سے احسن طریقے سے بحث کیجیے، بے شک آپ کا رب ہی اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا، اور وہی ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہو، اور اگر تم صبر کرو تو وہ صابرین کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اور اے نبی، آپ صبر کریں، اور آپ کا صبر کرنا بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کفار پر غم نہ کھائیں اور نہ آپ اس پر تنگی میں مبتلا ہوں۔
مگر وہ مکر یعنی سازشیں کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بلا شبہ اللہ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے پرہیزگاری کی اور وہ احسان کرتے ہوں۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 میں آیت نمبر 104 سے آیت نمبر 128 تک 25 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے یہ ذکر ہوا کہ جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد یہ تذکرہ ہوا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں لیکن کہیں پر انہیں کفریہ کلمات بولنا پڑتا ہے، تو اگر دل کے اندر اطمینان ہے، ایمان ہے، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کو معاف کرے گا۔ لیکن ان لوگوں کے لیے سختی ہے جو کفر پر جمے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا، اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے جن لوگوں نے ہجرت کی، نیک اعمال کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بخشنے والا ہے، ان پر رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کل قیامت کے دن ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد مکہ کی مثال دی گئی کہ مکہ ایک ایسی بستی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ ہر طرف سے پھلوں کو بھیجواتا ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دے رکھی ہے، لیکن جب ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کر دی، تو ان لوگوں کی حالت کیا ہو گئی؟ وہ لوگ اونٹ کی کھال کو چوسنے پر مجبور ہو گئے، کافی تکلیف میں تھے، تو ان لوگوں کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے حلال کماؤ، حلال کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ پھر اس کے بعد چند حرام چیزوں کا تذکرہ، جیسے خون حرام ہے، مردار حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا جائے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر بانٹا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر دیا جائے، تو یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ حلال چیزیں کچھ ایسی تھی یہودیوں پر وہ حرام کر دی گئی، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کیا اس طریقے سے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی اور ان لوگوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں بھی ان لوگوں کے لیے حرام کر دی۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جو لوگ انجانے میں کوئی غلط کام کر بیٹھے، اگر وہ توبہ استغفار کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت تھے، فرما بردار تھے، اللہ کی طرف یکسو تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، کہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا ہے اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ پھر اسی طرح سنیچر کے بارے میں تذکرہ آیا کہ یہودیوں نے اس دن کو اپنے لیے خاص کر لیا، عیسائیوں نے اپنے لیے اتوار کو خاص کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعہ کا دن دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 125 میں یہ کہا جا رہا ہے دعوت و تبلیغ کا طریقہ بتایا گیا اور 3 چیزیں بتائی گئی کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ اور بہترین بحث و مباحثہ کے ساتھ۔ اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کسے ہدایت کی ضرورت ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون گمراہ ہونے والا ہے۔ آپ کا کام پہنچا دینا، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا، بقیہ اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کیا ہوگا، کہاں جائیں گے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اگر کسی سے قصاص لینا ہے، بدلہ لینا ہے، تو برابری والا معاملہ ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ زور زبردستی نہ ہو، ظلم و زیادتی نہ ہو۔ اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے آپ صبر کیجئے، اور صبر کرنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی نے آپ کو صبر کرنے کی توفیق دی ہے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اگر کفار لوگ آپ کی بات نہ مانیں تو آپ غم نہ کھائیں، اور آخر میں یہ ذکر ہے آیت نمبر 128 میں کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر سورہ نحل ختم ہوئی۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16، اس کے اندر 128 آیتیں ہیں۔ نحل کے معنی ہے شہد کی مکھی۔ آپ غور کر لیجئے، قرآن کریم میں کئی صورتیں ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے نام پر اس کا نام رکھ دیا ہے۔ غور کر لیں، جیسے سورہ بقرہ گائے کے نام پر ایک سورہ ہے، پھر اسی طرح سورہ فیل ہاتھی کے نام کی ایک سورہ ہے، پھر اسی طریقے سے سورہ نمل چیونٹی کے نام کی ایک سورہ ہے، سورہ عنکبوت مکڑی کے نام کی ایک سورہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے سب کی اہمیت کو بتایا اور دکھایا، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے سورتوں کا نام اس طریقے سے جانوروں کے نام پر بھی رکھا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہاں 14واں پارہ مکمل ہوا۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ کچھ تفسیر ہو جائے۔ پہلے آیت نمبر 104 105 پر غور کریں۔ پیغمبروں پر نازل کردہ آیات سے جو لوگ اعراض کرتے ہیں اور جھٹلانے والے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ جھٹلانے والے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ آگے ذکر ہے آیت نمبر 106 سے 109 کے درمیان کہ جو لوگ مرتد ہیں اللہ کا قہر اور غضب ان کے اوپر نازل ہوگا، لیکن جو لوگ ایسے ہیں مجبور ہیں، ایمان دل کے اندر ہے،
ظاہری طور پر کفر بکنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اگر وہ کفر بک دیں تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، وہ مسلم ہی رہیں گے، وہ مومن ہی رہیں گے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آئیے ایک روایت پر غور کریں۔ السنن الکبریٰ بیہقی، کتاب نمبر 54، کتاب المرتد، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 362، حدیث نمبر 16896۔ محمد بن عمار بن یاسر اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، اخذ المشرکون عمار بن یاسر فلم یترکوہ حتی سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وذکر آلہتہم بخیر ثم یترکوہ فلما اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وما وراءک قال شر یا رسول اللہ ما ترکت حتی نلت منک وذکرت آلہتہم بخیر قال کیف تجد قلبک قال مطمئنا بالایمان قال ان عادوا فعد۔ محمد بن عمار بن یاسر اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا نہ کہہ دیا اور ان لوگوں کے معبود کے بارے میں بھلی بات نہیں کہی، پھر اس کے بعد چھوڑ دیا۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا بری چیز اے اللہ کے رسول، میں نہیں چھوڑا گیا یہاں تک کہ میں آپ کے بارے میں برا نہیں کہہ دیا، تب مجھے چھوڑا گیا ہے، اور جب تک ان کے معبود کے بارے میں اچھی بات نہیں کہی مجھے نہیں چھوڑا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف تجد قلبک، تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ایمان پر مطمئن ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ لوٹیں تو تم بھی لوٹو، یعنی دل مطمئن ہے، ایمان پر مطمئن ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، لیکن دل میں خوشی ہے کفریہ کلمات بولنے میں تو یہاں آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے اور وہ مرتد ہو جاتا ہے اور ان لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ لیکن اگر آدمی نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا یعنی تکلیفیں برداشت کی تو اللہ تعالیٰ ان کے درجے کو بھی بلند کرتا ہے۔ آپ غور کر لیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کان اول من اظہر اسلامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمار و امہ سمیہ و صحیب و بلال والمقداد فاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمنعہ اللہ بعمہ ابی طالب و اما ابو بکر فمنعہ اللہ بقومہ واما سائرهم فاخذهم المشركون والبسوهم ادراع الحديد وسهروهم الى الشمس فما منهم من احد الا وقد واثاهم على ما ارادوا الا بلالا فانه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فاخذوه فاعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكه وهو يقول احد احد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کو ظاہر کیا وہ 7 لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ماں سمیہ ہے، اس کے بعد صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اس لیے نہیں پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چچا ابو طالب کے ذریعے ان کی حمایت فرمائی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قوم نے بچایا، پھر اسی طرح بقیہ جو لوگ ہیں مشرکین نے ان کو لیا اور لوہے کی زرہیں ان کو پہنا دی، لوہے کے لباس ان لوگوں کو پہنا دی اور دھوپ میں ان لوگوں کو گھسیٹا گیا۔ بلال تو ایسے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ ذلیل و خوار کیا گیا ہے، بچوں کو دے دیا گیا اور بچے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے لیکن ان کی زبان پر کلمہ جاری تھا احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو یہ ہے عزیمت کا راستہ، پختگی کا راستہ کہ چاہے جو بھی ہو جائے لیکن زبان سے کفریہ کلمہ نہیں کہنا۔ اس کے بعد غور کریں، آیت نمبر 112 113 کے اندر ہے کہ نعمتوں کی ناشکری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں چھین لی، مکہ والوں کی نعمتیں چھین لی۔ اس کے اندر یہ ذکر ہے فکفرت بانعم اللہ، کہ اس گاؤں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، یعنی مکہ والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہے، توحید سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کر دی تو ان کی حالت بری ہو گئی۔ دنیا کے تمام جگہوں سے پھل وغیرہ ان کے یہاں پہنچتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے قحط سالی دے دی اور بھوک مری کے اتنے زیادہ شکار ہو گئے کہ وہ لوگ ترستے تھے کھانے کے لیے، کوئی چیز ان کو نہیں ملتی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی نعمتیں چھین لی۔ اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا آیت نمبر 114 سے 117 کے درمیان کہ حلال و حرام کا تذکرہ ہے، حلال کھانے کا ذکر ہے کہ حلال کھاؤ اور حرام کھانے سے روکا جا رہا ہے۔ کچھ حرام کا تذکرہ جیسے مردار حرام، خون حرام، سور کا گوشت حرام، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا جائے تو وہ چیز حرام ہے۔ یہ آیت اس سے پہلے کئی جگہوں پر گزری ہے، 4 جگہوں پر گزری ہے، خاص طور پر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3،
سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور یہاں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115۔ تو 4 جگہوں پر اس طریقے کی آیتیں گزری ہے کہ مردار حرام، پھر اسی طریقے سے خون حرام، سور کا گوشت حرام، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے منت مانی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا جائے تو وہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ کچھ حرام چیزوں کا تذکرہ یہاں ہوا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 118 119 کے اندر ہے یہودیوں کے لیے بعض حلال اور پاکیزہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی، ان کے ظلم کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ غور کریں، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 146، اور یہودیوں پر ہم نے ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے اور گایوں اور بکریوں سے ان کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے ان کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو یا آنتوں کے ساتھ لگی ہو یا ہڈیوں کے ساتھ جڑی ہو۔ یہ سزا ہم نے ان کی شرارت اور بغاوت کے سبب دی تھی، اور ہم تو سچ کہنے والے ہیں۔ اس کے بعد ذکر ہے نادانی سے برے کام کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، کیونکہ ان لوگوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہم لوگوں کو معاف فرما، آمین۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 120 سے 123 کے درمیان ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ ہیں علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ یہاں کہا گیا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت تھے۔ لوگ بولتے ہیں نا کہ زیادہ جس طرف جو لوگ رہیں وہی حق پر ہیں، نہیں، اللہ کے یہاں کوانٹیٹی نہیں چلتی، اللہ کے یہاں کوالٹی چلتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت ہیں، امت میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن توحید والا اگر ایک ہے تو اللہ کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اللہ کو توحید والے لوگ پسند ہے، شرک والے لوگ پسند نہیں ہیں، اس لیے اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت تھے۔ تو کبھی بھی دلیل نہیں دینے کا کہ دنیا میں جو لوگ زیادہ کام کر رہے ہیں، دنیا میں جو لوگ جس چیز کو زیادہ مان رہے ہیں، دنیا میں لوگ زیادہ جس پر چل رہے ہیں وہی حق ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس چیز کو مان رہے ہیں وہ چیز حق ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت تھے، توحید والے تھے، اللہ تعالیٰ کو پسند تھے، یکسو تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، شاکر لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے۔ ایک اہم صفت بیان کی گئی کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے۔ پھر اس کے بعد آگے ذکر ہے آیت نمبر 124 میں یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن متعین کیا گیا، پھر اسی طرح عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن اور مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 125 پر غور کیجئے، حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ اور بہترین بحث و مباحثہ کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اس آیت کے اندر ایک بات اہم سمجھ میں آ رہی ہے کہ لوگوں کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حکمت کی بات سمجھ جاتے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اچھے واعظ و نصیحت کی ضرورت ہے، نمبر 3 کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ بحث و مباحثہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد آگے ذکر ہے اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کون گمراہ ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا کسے ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 126 سے 128 کے درمیان غور کیجئے، قصاص میں مساوات کا حکم دیا گیا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم کسی سے بدلہ لو تو بدلہ اتنا ہی لو جتنا تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے۔ ظلم و زیادتی نہیں کر سکتے، زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر اس کے بعد صبر کا حکم ہے، اگر تم صبر کرو تو یہ بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ صبر کیجئے، آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کے توفیق سے ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک بنائے، اچھا بنائے، متقی و پرہیزگار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی بات کو سن لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔